الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل فرمایا۔ تمہارے پاس جتنی دینی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی رقم مت لو، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ حق اور باطل کو مت ملاؤ، اور حق کو مت چھپاؤ، اور تم جانتے بھی ہو۔ سامعین کرام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب کے سب اپنی امتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سناتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ تورات اتنی ضخیم کتاب ہے، اس کو کس طرح پڑھا جائے؟ میں اس سے بھی بڑی کتاب نازل فرمانے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ آپ کس پر نازل فرمائیں گے؟ فرمایا کہ وہ میں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، ان کی عمریں تو بہت تھوڑی ہوں گی، وہ کس طرح اس کو پڑھیں گے؟ فرمایا، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ کتاب حفظ کروا دوں گا۔ ان کے سینوں میں وہ کتاب موجود ہوگی جس میں تمام کتب سماوی کے علوم اور ان کے معنی موجود ہوں گے۔ وہ کتاب 30 پاروں میں محفوظ ہوگی، اس کی 114 صورتیں ہوں گی، اور ان سب کے علوم اس کی ایک سورہ فاتحہ میں رکھ دیے جائیں گے۔ ساری سورہ فاتحہ بسم اللہ کے 7 حروف میں رکھ دی جائے گی۔ ان 7 حروف کے سارے علوم الف لام میم کے ایک الف میں رکھ دیے جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی قدر عزت ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، مجھے بھی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرما، اس کا امتی بنا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، انجیل میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ جس کے لیے تمام کائنات تخلیق کی گئی اور جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کی جوتیوں کے تسمے باندھنا میں اپنے لیے سعادت خیال کروں گا۔ وہی دین مکمل کرنے والا ہے اور اسی کے ذریعے نجات ملے گی۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص کسی کو نیکی کی بات بتائے گا اور اس کے بتانے پر اگر کوئی شخص نیکی کا کام کرے گا تو اسے نیکی کا ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب بتانے والے کو بھی ملے گا۔ اگر وہ آگے بتائے گا تو اس کا ثواب اس سے بھی ملے گا، اور اتنا ہی ثواب اس سے پہلے والے بتانے والے کو بھی ملے گا، یہاں تک کہ قیامت تک اگر وہ نیکی کا علم چلتا رہے گا تو عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جو شخص برائی کے متعلق کسی کو بتائے گا تو برائی کرنے والے کو بھی سزا ملے گی، اور
کرنے والے کو بھی سزا ملے گی، یہاں تک کہ قیامت ہوگی اور قیامت تک وہ ان گناہوں میں دب جائیں گے۔ سامعین کرام، یقین کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا، علم الیقین۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک انسان نے سنا ہوا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ واقعی آگ جلا دیتی ہے۔ دوسرا، اس سے اونچے درجے کا یقین ہے جسے عین الیقین کہتے ہیں، کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ کوئی آدمی گیا، اس نے اپنی انگلی آگ میں ڈالی اور اس کی انگلی جل گئی۔ تیسرا اور سب سے آخری درجے کا یقین حق الیقین ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نے خود اپنی انگلی آگ میں ڈالی اور اس کی انگلی جل گئی۔ سنا ہوا تھا کہ آگ جلاتی ہے، پھر اس نے وہ خود انگلی جلتے ہوئے دیکھی بھی تھی اور پھر اس نے خود اس میں ہاتھ ڈال کر درد کی کیفیت محسوس کی۔ اسی طرح اگر انسان کو دنیا کی فنا پذیری اور بے ثابتی کا حق الیقین ہو جائے کہ یہ دنیا سراسر دھوکہ ہے، تو اسے دنیا سے محبت نہیں ہو رہتی، اس کے دل میں اس کے نعم البدل کی تلاش ہوتی ہے، اور اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ کی محبت اور غلامی ہے۔ ایسا انسان جس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کو اختیار کرے، کیونکہ وہی نعم البدل ہے، وہ زندگی کا اثاثہ ہے، پھر اس کے لیے ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جس طرح کہ ایک گندے اور بیمار آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ بادشاہ اعظم سے دوستی کرے۔ بظاہر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ بجائے بادشاہ کے دربار کا رخ کرنے کے، جہاں اسے کوئی سپاہی نہیں جانے دے گا، وہ بادشاہ کے استبل کی طرف چلا جائے اور بادشاہ کے جانوروں کی خوب خدمت شروع کر دے، وہاں اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ سامعین کرام، حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جھاڑی ہے، اس جھاڑی کے نیچے کچھ کبوتر کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر کبوتری بیٹھی ہے۔ وہ نزدیک گئے تو کبوتری اڑ گئی۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے وہ بچے اٹھا کر اپنے کمبل میں ڈال لیے، تو ایک دم وہ کبوتری واپس آ گئی اور وہ بھی ان بچوں کے اوپر بیٹھ گئی۔ صحابی رضی اللہ عنہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں تشریف لا رہا تھا کہ جھاڑی کے نیچے ایک کبوتری کے بچے دیکھے تو میں انہیں اٹھا کر لے آیا، اور اسی طرح کبوتری بھی ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو اس کبوتری کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے، وہ پرندہ ہے، انسان سے ڈرتا ہے اور دور بھاگتا ہے، لیکن اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی قربان کر کے اس صحابی رضی اللہ عنہ کی گود میں خود آ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے، فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اس کبوتری کو جتنی محبت اپنے بچوں سے ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے،
جب اس کا بندہ اس کی غلامی حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ خدمت بھی کئی اقسام کی ہے۔ یہ بھی خدمت ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، یہ بھی خدمت ہے کسی غریب کو کپڑے دیے جائیں، لیکن بہترین خدمت مخلوق خدا کی ہے۔ یہ ہے کہ مخلوق خدا اور خالق کا ٹوٹا ہوا رشتہ استوار کیا جائے، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے دروازے پر لایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ یہاں سے تمہاری دینی اور دنیاوی مرادیں پوری ہوں گی، یہاں سے تمہاری ہر مصیبت دور ہوگی، یہاں سے تمہیں نجات ملے گی اور تمہارے اوپر رحم و کرم ہوگا۔ مخلوق ایک ایسے دروازے پر جھک جائے جس کے بعد انہیں کسی چیز کی کبھی کوئی کمی بیشی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ مخلوق کی یہ خدمت کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتا ہے، کبھی ان کی بیماریوں کا علاج کر کے، کبھی ان کی تکلیفوں کے لیے دعا کر کے،